جی السلام علیکم دوستو، میں قاسم علی شاہ، میرے ساتھ سی او نبلر موجود ہیں ثاقب اظہر صاحب، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ویژن ہے نبلر کا کہ پاکستان میں ہماری یوتھ ای کامرس سیکھے، ای کامرس پہ بزنس کرے، کام کرے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان جو ہے وہ اس فیلڈ میں ای کامرس میں دنیا میں پہچانا جائے۔ ہماری ایک سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، ہم پورا مہینہ سوال اکٹھے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ڈسکس کرنا ہے، نئی باتیں کیا آ رہی ہیں، نئے کام کیا ہیں، نئے ویژنز ہم شیئر کریں، نئے آئیڈیاز کو شیئر کریں۔ تو آج کی نشست پچھلی نشستوں کی ایک کڑی ہے، ایک چین ہے جو چل رہی ہے۔ آج کی نشست میں میرا پہلا سوال، ثاقب اظہر صاحب چند دن پہلے برڈلی سٹن پاکستان آیا اور میں اکٹھے تھے، 3 شہروں میں ہم گئے اور ایک بھرپور استقبال اس کا ہوا اور بڑی اس کو کہہ لیجیے خوبصورت یادیں ملیں، اور ان یادوں کے بعد وہ واپس امریکہ چلا گیا۔ کیا آئندہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید لوگ بھی ایڈ ہوں گے جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس فیلڈ کے ایکسپرٹس وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان کی پہچان بڑھے گی؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو مقصد کیا تھا اس کا آنے کا؟ مقصد ہمارا کیونکہ سارا کچھ افورڈ اور یہ سارے پیسے ہم لوگوں نے اس کے لگائے، جس میں بہت سارے لاکھوں روپے لگے، اس کا ہول پرپز یہی تھا کہ لوگوں کو ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا پوری دنیا میں دکھایا جا سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ورلڈ وائڈ، جو کہ امیزون یا ای کامرس کو جانتے ہیں وہ ان ٹولز کو بھی جانتے ہیں۔ تو مقصد تھا کہ وہ یہاں سے ایک پازیٹیو امیج لے کر جائیں اور دنیا کو دکھائیں، جو کہ انہوں نے دکھانا شروع کیا۔ اگر آپ جا کر ان کی پروفائل اور ان کے پیجز کو دیکھیں، ہر جگہ انہوں نے اس کے بارے میں پازیٹیو امیج کے بارے میں بات کی۔ ایون کہ پوری پوڈ کاسٹ جو کہ کچھ گھنٹوں کی انہوں نے اپنی لینگویج میں ایکسپلین کیا اپنے ایکسپیرینس ان 3-4 دنوں کا، جو کہ ابھی انہوں نے پچھلے ویک میں پبلش کیا، جس کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس کیا رہا۔ تو یہ کہ اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ اس سے فائدہ ان لوگوں کا ہوگا جو کہ پاکستان میں رہ کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی آسانی اس میں ہو، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں نوکریاں کرنے آئیں گے لوگ، لیکن ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں لوگ آئیں جو کہ اس پورے کلچر جو کہ ایک کریٹ ہوا ہوا پچھلے کچھ سالوں سے، ایک ریولیوشن، اس کو دیکھیں، ہم آپس میں ہی نہ لگے رہیں۔ اب وہ لوگ یہاں پر آئیں گے، یہاں پہ چیزوں کو دیکھیں گے، اور پھر یہاں سے جا کر جب لوگوں کو بتائیں گے، یا جہاں پر بھی وہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر چیز جو ایک وائرل ہوتی ہے، تو وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جو کہ امپیکٹ ہوا، بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ شروع کر دیا آلریڈی کہ جی ہم بھی آنا چاہتے ہیں، ہم بھی آنا چاہتے ہیں، ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آلموسٹ 10-15 لوگ ہیں ایسے جو کہ اب کیو میں موجود ہیں ہمارے کہ وہ آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہ ہم اس کو بھی پلان کر رہے ہیں کہ کس کو پہلے پریفر کیا جائے، کون پہلے آئے۔ تو یہ ایک ایسا کلچر بننے جا رہا ہے کہ یہاں سے پاکستانی نہیں جا رہے، دنیا یہاں پر آ کے اپنی نالج کو اس ای کامرس فورس کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہے۔ ویری نائس۔ اچھا سر، ای کامرس ایک فری لانسر، اس کو سر کیا روڈ میپ فالو کرنا چاہیے؟ اس کا ٹریک کیا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کر چکے ہیں، کچھ نے کرنا ہے، لیکن ایک روڈ میپ بڑا ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایکسپرٹ کے طور پہ کہ ایک فری لانسر کو کیا روڈ میپ فالو کرنا چاہیے؟ اچھا، فری لانسر کو یہ سمجھنا چاہیے پہلے کہ جو وی ایز، فری لانسرز، یا جو بھی کسی کے لیے کام کرتا ہے وہ بھی کسی کے لیے ہی کام کر رہا ہے۔ مطلب جیسے آپ کبھی جاب کر رہے ہیں، اسی طرح سے آپ فری لانسر بنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب آپ نے ایک بہت بڑا امپائر کھڑا کر لیا، آپ خود ہی کام کریں اکیلے۔ تو آپ کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تو اگر آپ کامیاب ہیں تو آپ کی نیت یہ ہو کہ اب میں مزید نیو بیز کو ہائر کروں، نیو وی ایز کو ہائر کروں، نیو فری لانسرز کو ہائر کروں، اور ایک اپنی ایجنسی بناؤں، اور میں ایک بزنس چلا کے اب روزگار دوں لوگوں کو جو کہ میرے ساتھ اٹیچڈ ہوں۔ نہ کہ میں صرف ایزی منی میں رہوں کہ جی میرے پاس 1 لاکھ روپے آ رہا ہے، 2 لاکھ روپے آ رہے ہیں، یا 3 لاکھ روپے پر منتھ آ رہا ہے، میرا گھر چل رہا ہے۔ یہ ایزی منی ہے کہ 3 لاکھ روپے آ گیا، میرا گھر چل رہا ہے، میں خوش ہوں۔ لیکن اس کا اگر یہ ویژن اور گول ہو کہ کیوں نہ میں اپنی کمپنی بناؤں، اور میں اپنی کمپنی بزنس بنا کر آگے سے ان لوگوں کو جاب دوں جو کہ فری لانسر نئی فیلڈ میں، اور یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ خود بی ایز ہیں یا فری لانسرز ہیں تو آپ خود ایک آپس میں پارٹنرشپ کلچر کریٹ کریں اور خود کی ایک لانچ کریں،
ایک پروڈکٹ کو لانچ کریں مل کر ایز اے فرینڈس. بہت سارے لوگ انیبلرز کے آفیسز میں آتے ہیں 2 سے 3 بجے, ویسے سیشنز لینے آتے ہیں, سیشنز لے کے جائیں مت, آپس میں بیٹھیں, کولیبریشن کریں اور ایک پروڈکٹ کو مل کر لانچ کریں ایز اے بزنس, اور پھر لوگوں کو ہائر کریں. تو یہ ملٹیپل ورک سٹریمز, روڈ میپس آپ کے لیے ہو سکتے ہیں کہ آپ کیسے جائیں, نہ کہ صرف یہ سوچتے رہیں کہ جی میرے پاس 2 سے 3 لاکھ آ رہا ہے تو میں خوش ہوں, مجھے کیا آگے کوئی کسی کو جاب ملتی ہے یا کام ملتا ہے کہ نہیں. صحیح. اچھا سر, نبلر کی ایک بڑی خاص بات EVS ہے, یعنی یہ فری ویڈیو کی سیریز ہیں اور بے شمار اس پہ کورسز پڑے ہوئے ہیں. روز کتنی دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے, کتنی سکسیس سٹوریز تو اسی سے بن جاتی ہیں. بلکہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ EVS اسیس لیں, سیکھیں اور کام کرنا شروع کر دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. سر اس کا ایکسپینس کتنا ہے؟ یہ آپ یعنی الٹیمیٹ ان ویڈیوز کو, ان سب چیزوں کو, اس کی ہیومن ریسورس کو, اس کے اخراجات کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے, تو اس پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ اس وقت اس پہ ہمارا 25 سے 30 لاکھ روپیہ پر منتھ ہماری کاسٹ ہے, بیکاز اس میں لاکھوں یوزرز ہیں, لاکھوں لوگ سٹریمنگ کر رہے ہیں, ایک پرائیویٹ سرور پہ ویڈیوز ہوسٹ ہوئی ہوئی ہیں, ویڈیوز کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے, ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے, پھر اس کی ڈیلی کمپلینز آ رہی ہیں, اس کی ہیومن ریسورس جو اس کو مینیج کر رہی ہے, 2-3 ہزار لوگ ڈیلی اپلائی کر رہے ہیں, اس کو الگ سے مینیج کر رہے ہیں, سپورٹ ٹیم الگ ہے, سرور کوسٹ الگ ہے, مطلب دیر آر سو مینی پیپل انوالوڈ. اور یہ ہم اس کو برداشت کریں, اس کو ہم اپنے سے پے کر رہے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میرا نہیں خیال پچھلے کوئی 2-3 مہینوں میں کوئی 5-10 سے زیادہ لوگوں نے پے کیا ہوگا اس کو خریدنے کے لیے, باقی تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے تو فری ہی لیا. تو مقصد یہ ہے کہ سکلز کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے پاکستان میں. اوبیسلی انیبلرز نے بھی اس میں ترقی کی, ہمیں بھی لوگوں نے سروسز ہمارے سے خریدی, تو وہ پیسوں کو ہم پھر آگے ان فلاحی کاموں میں لگاتے ہیں, لا کہ وہ اپنی جیبیں بھریں, لوگ یہ اکثر سمجھتے ہیں. تو ہم ایسا بالکل نہیں کرتے. تو سکلز ہے جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے. اب 200 طرح کے سکلز ہیں, آپ نے پہچاننا ہے ان 200 میں سے میں کس میں فال کرتا ہوں, نہ کہ اگر ای کامرس میں فیل ہوا ہوں تو یہ سارا سسٹم ہی خراب ہے. آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ دیکھ سکتے ہیں, کچھ اور دیکھ سکتے ہیں, بہت ساری اور مارکیٹ پلیسز ہیں, ویفر, والمارٹ, ای بے, ایٹسی, مطلب بہت ساری اور چیزیں ہیں, اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ اینڈ سو مینی, شاپیفائی اینڈ آل دیٹ. تو اس کو آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اس میں آپ چل جائیں. یہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے, ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اچھا ثاقب اظہر صاحب, یہ بڑا کامن سا ٹرینڈ ہے, دنیا میں بھی ہے لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے. جب بھی کسی ایک خاص شعبے میں کوئی نام بنا لیتا ہے, کسی شعبے کا نمبر 1 بن جاتا ہے یا وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. نبلر پاکستان میں ای کامرس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ساری جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹ ہے پاکستان کی, اس میں بھی یہ لیڈ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے بڑی دنیا اس کاپی کرتی ہے, اور کاپی کر کے وہ کچھ نہ کچھ سکھانا, بتانا, سمجھانا, یا ایسا ایکو سسٹم بنانا چاہتے ہیں. کیسا محسوس ہوتا ہے جب لوگ کاپی کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں ضرور اوبیسلی یہ اسٹاپ نہیں ہو سکتی چیز, لیکن یہ ہے کہ جب وہی والی بات ہے کہ امیزون پہ یا کہیں بھی جگہ پہ آپ جب پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو آپ بیسٹ سیلر کو دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جی کہ بیسٹ سیلر اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے بیسٹ سیلر کی, بیسٹ سیلر میں اس کے امیجز کیسے تھے, اس کی ٹائٹلز کیسے, اس کی اپروچ کیا تھی, اور پھر آپ اس جیسی کچھ نہ کچھ چیز کو کرتے ہیں ٹو اپروچ اٹ. بٹ اس جیسے لیول پہ آنے پہ ایک بہت بڑی اسٹرگل اور بہت محنت موجود ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ نہیں چیز اسٹاپ کی جا سکتی کہ آپ کسی اسپیسیفک پرسن کا نام لیں, بکاز یہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے, اور لوگ یہاں پہ جیسے دیکھتے تھے کہ جی ہر گھر سے کچھ نہ کچھ نکلے گا, ہر گھر سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ نکلتے ہیں. لیکن اس سے ایشو یہ ہے کہ کوالٹی بہت سفر ہوتی ہے, کیونکہ لوگ اس کو ایز اے بزنس لیتے ہیں, کیونکہ نہ کہ خود کبھی وہ کیا نہیں ہوتا بزنس, لیکن صرف ٹریننگ لے کر ایک ٹرینر بن جاتے ہیں, جو کہ بہت علمی ہے, جس کو کنٹرولڈ ہونا چاہیے. لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ کوالٹی کو خراب کر رہا ہے, اور یہ جو کوالٹی کو تو کر ہی رہا ہے, جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی ایک ایکسپوئر وہ چیز وہ نہیں دے پاتے. اس لیے آرگنائزیشن سٹرکچر کو دیکھنا چاہیے, ایکو سسٹم کو دیکھنا چاہیے, جہاں پہ لاکھوں لوگ جڑے ہوں, اپرچونیٹیز وہاں پر زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ چیز اسٹاپ نہیں ہو سکتی انفارچونیٹلی, بٹ دس از پاکستان. ثاقب اظہر صاحب, کمنگ ڈیز میں آپ UK جا رہے ہیں, اور آپ کے سیمینارز UK کے 2 شہروں میں ہو رہے ہیں.
یو کے آپ جب جا رہے ہیں، نبلر جا رہا ہے، تو کیا اغراض و مقاصد ہیں، کیا ٹارگٹس ہیں جن کو پورا کرنا؟ دیکھیں، ایک تو یو کے از ویری ڈیئر ٹو می بیکاز میں نے اپنی زندگی کے وہاں 15 سال گزارے، اور پچھلے 2 سالوں سے میں نہیں جا سکا بیکاز آف دا کووڈ. لیکن کیونکہ وہاں ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں کے لوگوں کی پین کیا ہے. وہاں کے لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور کوئی پیسے نہیں جمع کر پاتے بیکاز انہوں نے ساری زندگی اپنی فیملی کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، یا وہاں کے اخراجات اتنے ہوتے ہیں تو وہ خود نہیں جمع کر پاتے. تو یہ کہ ان کو ایک مائنڈ سیٹ اپ دینا ہے کہ کیسے یو کے میں رہتے ہوئے آپ خود کی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس ٹریپ سے باہر نکل سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز جو لوگ ہیں، پاکستان سے جانا مشکل نہیں ہے، پاکستان واپس آنا مشکل ہے. یہ بہت بڑا ٹریپ ہے. تو اس میں سے آپ نے کیسے ایک ایسی انکم کو جنریٹ کرنا ہے جو آپ کو فلیکسیبل کرے گی کہ آپ کہیں نہ کہیں موو کر سکیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اوورسیز لوگوں کو، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں، اگر پیسے ہیں تو ان کو لوکل پاکستانیوں کے ساتھ کیسے ملا سکیں، کولیبریشن کر سکیں، پارٹنرشپ کا کلچر دے سکیں. تو یہ لندن اور مانچسٹر میں 2 جگہوں پہ میٹ اپ رکھا، جس میں بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو میں چاہتا ہوں کہ ہیلپ ہو. اور پھر اس طرح سے میں آگے ڈفرنٹ کنٹریز میں بھی ہم لوگ UAE، قطر، سعودیہ، امریکہ اور بہت سارے ملکوں میں وی ول بی موبلائزنگ اوورسیز پاکستانی ایز ویل. اچھا ثاقب صاحب، چند دن پہلے فیمیل ونگ بنا ہے آپ کا، اور اس فیمیل ونگ کا مقصد کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، فیمیل ونگ جو ہے ایک الگ ایک سیاسی نام نہیں لگ رہا، جیسے ونگ کہتے ہیں جی ایک سیاسی طرح سے نام ہے. ایکچولی اٹ از مور کہ اس میں فیمیل لیڈرز کو پروڈیوس کیا جائے. بہت ساری فیمیلز جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں کہ فیمیل سے ہی بات کی جائے، فیمیلز ہی لیڈر ہوں. تو ہماری اب بہت زیادہ فیمیلز کامیاب ہو چکی ہیں الحمدللہ. اب ان فیمیلز کو ہم لیڈرز بنا کر چاہتے ہیں کہ یہ آگے فیمیلز کو لیڈر بنائیں. یہ کلچر نہیں تھا پہلے کہ فیمیلز لیڈ کریں اور آگے فیمیلز لیڈرز بنائیں، فیمیل انٹرپرنورز بنائیں. پاکستان میں ایک تھا جی کہ فیمیلز صرف گھر میں بیٹھ سکتی ہیں یا جابز کر سکتی ہیں، بٹ فیمیل بزنس بھی کر سکتی ہیں. یہ کلچر تھا. اب اس فیمیلز ونگز میں ہم نے ساری فیمیلز ہماری لیڈرز کو اکٹھا کیا، اور اس کے اندر ہم نے جو کہ انیبلرز چارج کرتا ہے اس کی 5 گنا کم کاسٹ پہ ایک ایسے پروگرامز کو انیشیٹ کیا کہ لوگ فیمیلز موبلائزڈ ہو کر اس کے ساتھ ساتھ وہ بزنس وومنز بن سکیں اور آگے لوگوں کو ہائر کر سکیں. تو یہ کلچر کریٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. آلریڈی اس میں بہت ساری کامیابی تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک نیا ٹرینڈ انیبلرز وانٹس ٹو گیو ان پاکستان انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی بات چیت کے ساتھ جلدی حاضر ہوتے ہیں.